آج ہمارے مسلمانوں کو کیا ہو گیا بھائی؟ کوئی تیار نہیں، شادی ولیمہ کرنے کی بات کہی جائے کوئی تیار نہیں، سب کہتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں، ہم سے نہیں ہوتا، بغیر منجے اور بغیر سانچک کی بھائی کیا شادی ہے یہ؟ کوئی شادی ہے یہ؟ ہم نہیں مانتے سے شادی۔ بھائی آپ ہو کون؟ آپ صرف شادی کو نہیں مانتے یا آپ محمد الرسول اللہ کو بھی نہیں مانتے؟ نعوذ باللہ۔ سوچو ایک مرتبہ کہ آپ کو صرف نبی کی طریقے پہ شادی پسند نہیں آ رہی یا پھر آپ کو نبی ہی پسند نہیں آ رہے؟ نعوذ باللہ۔ سوچو ذرا، آپ کو صرف نبی کے بتائے گئے طریقے پہ نکاح کرنا پسند نہیں آ رہا یا نبی کا دین ہی پسند نہیں آ رہا؟ سوچو ذرا۔ انگریز بننا ہے تو پورے بن جاؤ نا، ہندو بننا ہے تو پورے بن جاؤ۔ ہیپی برتھ ڈے پر ہم انگریز بن رہے ہیں اور نماز پر مسلمان بن رہے ہیں، اینیورسری پہ انگریز بن رہے ہیں اور پھر حج کے موقع پہ مسلمان بن رہے ہیں، ہم شادی کے موقع پہ ہندو بن رہے ہیں اور مسجد پہ نکاح کے موقع پہ مسلمان بن رہے ہیں۔ پورے بنو یا تو پورے مسلمان بنو۔ پورے مسلمان بننا ہے تو اسلام میں صرف نکاح ہے اور ولیمہ ہے، بس، تیسرا کچھ نہیں ہے۔ اور نکاح بھی لڑکی والوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتا ہے اسلام، کوئی خرچ نہیں ہے لڑکی والوں پر۔ لڑکی کا باپ اگر اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو ضرورت کا سامان دینا چاہتا ہے بغیر کسی بوجھ کے، دینا چاہ رہا تو لینے میں حرج تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ مرد کی غیرت کے خلاف ہے کہ آپ 25 سال تک اپنے بستر پہ سوئے، اب شادی کے بعد آپ اپنے پیسوں کے بستر پہ نہیں سو سکتے؟ اتنے بے غیرت ہو گئے؟ 25 سال آپ کے گھر کی ہر چیز آپ کی تھی اور اب شادی کے بعد آپ کو کنگھی بھی سسرال کی چاہیے، جوتا بھی سسرال کا چاہیے؟ حد ہوتی ہے بھائی بے غیرتی کی، حد ہوتی ہے۔ ہمارے حیدرآباد میں اگر یہی کوئی کام کرتا ہے تو چلر پنے کی حد ہوتی ہے، کہتے اتنا چلر پنا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ عورتیں دیکھنے میں ماشاءاللہ سمجھدار لگتی، مالدار لگتی، سینسیٹیو لگتی، عقل مند لگتی، جینیس لگتی، لیکن جیسے ہی شادی کا موقع آ جاتا ہے بولے نہیں نہیں ہم کو جو ہے سو سب چاہیے، ہم کو بستر ہونا، پھر بستر بھی نارمل نہ ہونا، وہ ایک الگ ہے بستر۔ انہوں زندگی میں کبھی وہ بستر دیکھے نہیں، لیکن منگنا ہے تو اب جو چاہے منگو، پھگٹ میں آ رہا نا۔ کہاں سے لا کے دے گا وہ بیچارہ لڑکی کا باپ؟ کہاں سے لا کے دے گا؟ لیکن لڑکی والے بھی اب کم نہیں ہیں ماشاءاللہ، بہت سارے جگہوں سے واقعات سننے میں آ رہے، لڑکے والے بولے کچھ نہیں ہونا، لڑکی والے بولے نہیں نہیں ہم دیتے۔ ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ دینا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پڑوس میں جو ایک اور غریب بھائی رہتا ہے وہ نہیں دے سکتا۔ آپ دیں گے، آپ کا دیکھ کر وہ سمجھے گا کہ دینا ضروری ہے۔ اگر دینا بھی ہے بھائی، ایڈورٹائز کر کے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی میری بیٹی کو میں مثال کے طور پہ، اب میرے بچے اسکول میں پڑھ رہے، آپ کے بچے اسکول میں پڑھ رہے، اب آپ اگر بچوں کے لیے چاکلیٹ لے کے آئے تو کیا بھائی اس چاکلیٹ کی ویڈیو بناتے آپ؟ ارے آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی، بناتے؟ کیا حضرت اگر بچی کو ہم بسکٹ لا کے دیے تو کیا میڈیا میں دکھائیں گے؟ کیا نیوز میں بتائیں گے؟ کیا اس کی ویڈیو گرافی کرائیں گے؟ ہم پروف دیں گے دیکھو میں بچی کو فرسٹ کلاس کا یہ بھوکا لا کے دیا، اب ویڈیو لیں گے اس کا بھی، پیپر چڑھائے، کور چڑھائے میرے بچی کے بکس کو، لیبلا لگایا، میں ضرورت نہیں ہے نا سب۔ اگر کسی کو اللہ نے دیا اور کوئی باپ چاہتا ہے دینا، اللہ نے مال دیا، قرضے کی ضرورت نہیں ہے تو میں چھپا کے دے دو نا، چھپا کے دے دو، سب کو بتا کر دینا، ایڈورٹائز کرنا کیا ضروری ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو نہیں دے رہے بلکہ آپ دنیا کو دکھانے دے رہے۔ آپ یہ نام چاہ رہے، نام آپ کے اندر یہ چھپا ہوا ہے کہ میرے بارے میں بولنا لوگ، انہوں سب دیے اپنی بیٹی کو۔ کئی ایسی بیٹیاں ہیں جن کو ان کے ماں باپ نے سب کچھ دیا لیکن وہ ابھی تک استعمال ہی نہیں آیا، 5 سال ہو گیا، سننے میں آ کے سیل بھی اوپن نہیں ہوئی کہتے ابھی۔ کیوں دیے بھائی؟ ضرورت ہی نہیں ہے، دے رہی۔ گھر میں اے سی لگانے کی جگہ نہیں ہے، اے سی دے دیے دکھانے، گیزر لگانے جگہ نہیں ہے، گیزر دے دیے، اوون رکھنے جگہ نہیں ہے، اوون دے دیے۔ کیوں؟ فریج رکھنے جگہ نہیں ہے، لڑکے والے بول رہے ہیں جگہ نہیں ہے صاحب، گھر چھوٹا ہے، گھر بڑھا لیے خود میں، آپ رکھ لینا، مگر کیوں بھائی کیوں؟ یہ رسم ہے، رسم، ہمیں اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔